بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے ملفوظات میں سے مجالس ناصریہ جلد اول صفحہ نمبر 165 حضرت جی ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر جب اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرؤف ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھتا تھا تو استاد صاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ تو فقیر نے عرض کی کہ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ اپنی جہالت متحقق ہوئی ہے. علم حاصل کرتے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمیں معلوم نہیں تھا، جو چیز معلوم نہیں تھی وہ اب پتہ چلی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہماری زندگی گزری وہ کس پر گزری؟ جہالت پر. تو اپنی جہالت متحقق ہو رہی ہے. اور نقصان یہ ہے کہ اپنی نظر میں آپ کے علاوہ دوسرا کوئی جشتا نہیں ہے. اور نقصان یہ ہے کہ اپنی نظر میں، میری نظر میں آپ کے علاوہ دوسرا کوئی جشتا نہیں ہے. کیا مطلب؟ جس سے انسان کچھ حاصل کر رہا ہو اس کو کچھ سمجھ کے حاصل کرتا ہے. اس سے دین سے بڑھ کر کون سا علم ہوگا؟ تو جب یہ علم وہ حاصل کر رہا ہے تو دین سے بڑھ کر کوئی علم نہیں، تو دین پڑھانے والے عالم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. ہاں یہ ہے کہ پھر ان کے اپنے مدارج ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجے متعین کیے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک عالم سے بڑھ کر بھی ایک عالم کا مقام ہے. دنیا میں سب سے بڑا کوئی عالم ہو تو وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ سب مجھے امام مانتے ہیں اور میں سب سے بڑا اس وقت دنیا میں عالم ہوں تو میں سب سے بڑا ہوں. نہیں، اس سے بھی بڑھ کر اللہ عالم ہے جو حی اور قیوم ہے، زندہ ہے، موجود ہے. لہذا اپنے سے بڑا اس اللہ کو عالم سمجھے، لہذا اس کی طرف متوجہ رہے. جب کسی مسئلے میں خود پھنس جائے تو پھر کس کی طرف متوجہ ہو؟ اللہ کی طرف. اور یہی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولی الامر ہیں یعنی کہ جن کا حکم چلتا ہے، جن کو تم کوئی دنیا کے اعتبار سے بادشاہ جانتے ہو یا خلیفۃ المسلمین جانتے ہو، وہ اس کا حکم مانو یعنی قانون کی پاسداری کرو. یا پھر یہ کہ جن کی دین کے اعتبار سے کوئی علم چلتا ہے، فتویٰ چلتا ہے، ان سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہو، تم ان کا بھی کہنا مانو، اولی الامر منکم. لیکن اگر ان کے مانتے ہوئے یا ان پر عمل کرتے ہوئے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تم پھنس جاؤ اور آپس میں اختلاف آنے لگے. تنازع کا مطلب اختلاف ہے. نزاع کہتے ہیں جھگڑے کو، لیکن دین کے اعتبار سے جھگڑا نہیں ہوتا. دین کی نسبت سے ایک دوسرے اگر آپس میں علماء اختلاف کر بیٹھیں، آپس میں رائے کا اختلاف ہو، ایک کہے کہ نہیں بھائی رفع یدین کر کے نماز پڑھنی ہے، ایک کہے کہ نہیں بھائی بغیر رفع یدین کی نماز پڑھنی ہے، اختلاف آ جائے رائے کا تو یہ اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے. لوگوں نے جھگڑا بنا دیا کہ لوگ ہی علماء جو ہے نا وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں آپس میں، انہی مسائل میں پڑے رہتے ہیں. لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور یہ ابھی تک وضو کے مسائل بتا رہے ہیں. تو بھائی
علماء اگر آپس میں کسی بات پر اختلاف کر لیں تو وہ اختلاف اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ کس اعتبار سے رحمت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی رفع یدین کر کے بھی حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، رفع یدین کے بغیر بھی نماز پڑھی۔ لہذا اگر یہ دونوں اختلاف کر رہے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختلاف عمل کی بات بتا رہے ہیں کہ کبھی آپ نے رفع کے ساتھ نماز پڑھی، کبھی رفع کے بغیر نماز پڑھی۔ تو وہ اختلاف اگر بتا رہے ہیں تو وہ حضور علیہ السلام کا عمل بتا رہے ہیں، اور یہ رحمت اس وجہ سے بنی کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عمل بھی اس امت سے خالی نہیں رکھا، اس امت کو محروم نہیں رکھا۔ اس امت میں ایک طبقہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا رفع یدین کے بغیر پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ امت کے دونوں طبقے جو رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، رفع یدین کے بغیر پڑھ رہے ہیں، آمین زور سے پڑھ کر جہر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آمین بے سر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آمین کہہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹانگیں کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹانگیں کم کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں اعمال نبوت سے ثابت ہیں، اور وہ اللہ نے اس امت کو نصیب فرمائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی اس امت سے خالی نہ رہے، اور میرے نبی کی امت اس عمل سے محروم نہ رہ جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن کوئی شخص امت میں سے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یا اللہ میں اس عمل سے محروم رہ گیا۔ نہیں، وہ محروم نہیں رہا۔ جس نے اگر رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی اس نے بھی رسول اللہ کے طریقے پر پڑھی، اور جس نے رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی اس نے بھی رسول اللہ کے طریق پہ نماز پڑھی۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اس امت میں موجود رہا، اور یہ امت اس عمل سے محروم نہ رہی۔ تو کل کنا قیامت کے دن کوئی شخص کھڑا ہو کر کیا کہہ سکے گا کہ یا اللہ میں نے عمل نہیں کیا، میں اپنے نبی کے عمل سے محروم رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے اگر وہ یوں کہہ بھی دے کہ یا اللہ میں نے رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی، حالانکہ حدیث میں آیا تھا کہ رفع یدین کے ساتھ بھی نماز پڑھو، یا اللہ میں رفع یدین کے بغیر پڑھ کر رفع یدین والی نماز سے محروم رہ گیا، تو کل قیامت کے روز اگر وہ یوں کہہ بھی دے گا تو اللہ کہے گا تیرا عمل بھی رسول اللہ کے ساتھ ثابت ہے، لہذا تو اپنے نبی کے طریقے پر ہے، ان کے عمل پر ہے، لہذا تو بھی ویسا ہی عمل کر رہا ہے جس طرح میرے حبیب عمل کرتے تھے۔ لہذا اس امت کا کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عمل سے محروم نہیں ہے۔ لہذا جب انسان یہ اختلاف رائے دیکھے علماء کے درمیان تو اس کو نزاع سے تعبیر نہ کرے کہ یہ جھگڑا ہو گیا، آپس میں لڑ رہے ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، اور آپس میں مناظرے ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کو نزاع اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم آپس میں کسی بات پر کوئی نزاع ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ لوٹانے سے کیا مراد؟ توجہ کرو وہاں، متوجہ ہو جاؤ وہاں۔ لہذا اگر کوئی شخص دنیا میں سب سے بڑا عالم بھی ہو جس کو تمام طبقے امام مانتے ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ میں سب سے بڑا تیس مار خان، میں سب سے بڑا عالم، وہ کہے گا کہ بھئی مجھ سے بھی بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، مجھ سے بھی بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، لہذا اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس سے پوچھنے کا کیا مطلب؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ایک وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وحی تلاوت کرنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ ایک وحی غیر مطلوع ہے، ایک وحی وہ بھی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ حدیث۔ لہذا حضور علیہ السلام کی بھی حدیث وحی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ کس کی طرف سے تھا؟
اللہ کی طرف سے. لہذا ایک وہ وحی ہے جس کی ہم تلاوت قرآن کی صورت میں کرتے ہیں، ایک وہ وحی ہے جس کی ہم حدیث کی صورت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو بھی پڑھتے ہیں. لہذا وحی چاہے دونوں صورتوں میں ہو، چاہے قرآن کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں ہو، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. لہذا اگر تمہارے درمیان کسی بات میں کوئی اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو قرآن اور حدیث سے پوچھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے ساتھ ایک سنت کا جوڑ دیا ہے، سنت کا ایک جوڑ ڈالا ہے کہ تم پہ لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو اس کا مطلب کہ ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ حدیث میں حضور علیہ السلام کا مسنون عمل کیا تھا، اور سنت عمل وہ ہوتا ہے جس پر حضور علیہ السلام کا ہمیشہ عمل رہا ہو. اس چیز کو سمجھیے، سنت عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس پر حضور علیہ السلام کا ہمیشہ عمل رہا ہو. حدیث میں آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے کسی وجہ سے پیٹ میں درد تھا یا کوئی اور وجہ تھی تو آپ نے کھڑے ہو کر استنجا کیا، حدیث میں آ گیا. لیکن ہم سب بیٹھ کے کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کے کرتے ہیں. کیوں؟ حضور علیہ السلام کا حکم ہے کہ بیٹھ کے کرو، بیٹھ کے استنجا کرو. اس سے پاکی کا خیال رہتا ہے، چھینٹیں نہیں ہوتی، کپڑے ناپاک، جسم ناپاک نہیں ہوتا. تو ہم کیوں کرتے ہیں عمل؟ اس وجہ سے کہ یہ مسنون ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی طرف اگر متوجہ کرنا ہوتا تو حدیث میں تو یہ عمل آ گیا کہ آپ نے کھڑے ہو کر کیا استنجا. لیکن ہم سب بیٹھ کے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سنت طریقہ کھڑے ہو کے کرنا نہیں، بیٹھ کے کرنا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جس عمل پر مداومت کی، یعنی پابندی رکھی، ہمیشگی اختیار کری، ہمیشہ وہ عمل رہا، وہ ہمارے لیے سنت ہے. حضور علیہ السلام کہیں کھڑے ہیں، وہاں پر ابو جہل آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے نا، اگر تم اس کو 2 ٹکڑے کر دو گے تو پھر میں تمہیں نبی مانوں گا. حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند تولا 2 ٹکڑے. ایک چاند کا ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑی کے عقب میں پیچھے کی طرف جو ہے وہ ڈوب گیا، اور دوسرا جو ہے وہ کچھ فاصلے پر جا کر غائب ہو گیا. ابو جہل یہ دیکھ کر حیران، اور یہ کہہ کر کہ یہ جادو ہو گیا کہہ کے بھاگ گیا. حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ عمل کیا، لیکن کیا بار بار کیا؟ لہٰذا یہ ہمارے لیے سنت نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کا امتیازی عمل ہے، امتیازی وصف تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کے ہاتھ سے اللہ نے صادر فرمایا. لیکن ہم سب اگر ہر رات یہی کریں، چاند جیسی نظر آئے انگلی کے اشارے کر رہے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے. تو سنت وہ عمل ہے جس پر حضور علیہ السلام کا ہمیشہ عمل رہا. اسی واسطے ائمہ نے، مجتہدین نے، فقہاء نے، علماء نے، جن کا علم گہرا تھا قرآن پر، حدیث پر، اجماع پر، قیاس پر اور اسناد روایات پر، جن کا علم گہرا تھا، انہوں نے یہ بات وضع فرمائی اور ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے حدیث کی طرف نہیں، سنت کی طرف متوجہ کیا. علیکم بسنتی. تو اگر کسی بات پر اختلاف پیدا ہو جائے علماء کے درمیان تو اس کو جھگڑا نہ کرو کہ لوگ مولوی لڑ رہے ہیں، آپس میں مناظرہ ہو رہا ہے. نہیں، آپس میں اختلاف رائے ہے. ہاں، مناظرے کے انداز پر آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ انداز ٹھیک نہیں ہے، مناظرانہ انداز یوں نہیں ہونا چاہیے. پہلے کے زمانے میں مناظرے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جھگڑے پر ان کا خاتمہ ہو. پہلے کے زمانے میں اس طرح کے مناظرے جو ہوتے تھے کسی مسئلے کے اندر، تو اس میں ایک جب اعلامیہ جاری ہوتا تھا، نتیجہ نکلتا تھا مناظرے کا، تو وہ اصلاح والا نتیجہ ہوتا تھا. جو فریق ہار جاتا تھا وہ دوسرے کے دلائل کو تسلیم کر کے اس کے مسلک میں ضم ہوتا تھا، اس کے مسلک کو اختیار کرتا تھا. اگر کوئی حنفی سے
غیر مقلد زیر ہو جاتا تو وہ حنفی بن کے وہاں سے رخصت ہوتا تھا. یہ نہیں کہ تو کون میں کون. چل اب اگلی تاریخ ہم طے کرتے ہیں, پھر دیکھنا میں کسی اور بڑے مولوی کو لے کر آؤں گا, پھر دیکھنا دودھ کا دودھ پانی سے پانی ہو جائے گا. یہ چیز مناظرانہ انداز, یہ چیزیں جو تھیں یہ تو جھگڑا ہی جھگڑا ہوتا ہے. مناظرے کے انداز پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, لیکن مناظرہ ہونا, اختلاف رائے ہونا اور کسی ایک مسئلے پر دو رائے پیدا ہو کر, یہ آپ اس کو جھگڑے سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر کسی نے آمین جہر کے ساتھ پڑھی, کسی نے آمین آہستگی کے ساتھ پڑھی, دونوں کی نمازیں ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں عمل کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں ایک چیز کا اس میں احتیاط رکھنی چاہیے, اور وہ یہ کہ ایک کشتی کا مسافر بنو, دو کشتی میں بیک وقت پیروں کو مت رکھو کہ چلو آدھا تیتر آدھا بٹیر بن جاتا ہوں. ایک کشتی میں دایاں پیر, دوسری کشتی میں بایاں پیر, دونوں کشتیوں کا مسافر بنتا ہوں, پھر چلتا ہوں اس دریا کے رستے پر, پھر اس دریا کو عبور کرتا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ ہچکولے کھائے گا, گرے گا, آپ ڈاواڈول ہوگا, اور پھر وہ اس میں غوطہ کھائے گا, ڈوبے گا. ایک کشتی کا مسافر رہو, یا تو حنفی ہو تو پورے حنفی بنو, یا اگر شافعی ہو تو پورے شافعی بنو. یہ نہیں کہ ایک نماز جو ہے نا وہ سینے پر ہاتھ باندھ کے ہو رہی ہے تو دوسری ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے ہو رہی ہے, ایک رفع ذہن کے ساتھ ہو رہی ہے تو دوسری رفع ذہن کے بغیر ہو رہی ہے. اس طرح کی جو نام نہاد اسکالرس ہمیں یہ پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں نا, اور نوجوان نسل خراب ہوتی رہتی ہے, اس طرح کے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بننا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے اندر اس طرح کی کوئی باتیں اختلاف دیکھا, اس کی اصلاح فرمائیے, اس کی اصلاح فرمائیے. لہذا اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دو, اس کو لوٹاؤ, اور اس سے یہ اپنی نصیحت لو اس عمل سے کہ میں پہلے جاہل تھا, اب مجھے علم مجھ پر کھلا ہے. اور یہ چیز جس شخصیت سے ہمیں یہ چیز نصیب ہو وہ ہمارے لیے ایک ہونا چاہیے, دو نہیں. یہ نہیں کہ میں اس کے پاس بھی جاؤں اس کے پاس بھی جاؤں, یہ بڑے پہنچے ہوئے پیر لگتے ہیں, وہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت, پہنچی ہوئی سرکار, تو پھر اس طرح کر کے نا ہر جائی بنا جاتا ہے, ہر جائی بن جاتا ہے انسان کہ چلو میں ان سے بھی دم درود کروا لوں, وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے, ان کا بھی بڑا نام سنا ہے میں نے, تو میں ان شیخ الوظائف کے پاس بھی چلا جاؤں, کوئی شیخ الکرامات ہیں ان کے پاس بھی چلا جاؤں, وہ شیخ التعویذات ہیں ان کے پاس بھی چلا جاؤں. تو اس طرح کے جو شیوخ حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر اپنے ایک جو پیر پکڑا ہوا ہے اس کی ناقدری ہوتی ہے, اس کی ناقدری ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں ایک شیخ دیا, اور وہ شیخ کیا ہے؟ شیخ الکل ہے. اس سے ہمیں اصلاح بھی مل رہی ہے, اس سے ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے. دم کروانے جائیں وہ کر بھی دے گا, تعویذ لینے جائیں وہ دے بھی دے گا, وظیفہ پوچھنا چاہیں دے بھی دے گا, بچوں کا نام رکھوانا چاہیں رکھ بھی دے گا. سب چیزیں تو مل رہی ہیں. تو وہ ہمارے لیے کیا ہوا؟ شیخ الکل. تو ایسے شیخ الکل کا جب ہمیں مل جائے تو پھر ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیا؟ نہیں. ایسے لوگ تو بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حضرت کو سلامت رکھے. اللہ نے ہمیں ایسی شخصیت نصیب فرما دی ہے بغیر ہمارے استحقاق کے, بغیر ہماری حق ہونے کے کہ ہم اس لائق ہوتے کہ ہمیں اتنا بڑا اللہ والا ملتا. ہمیں اللہ نے یہ نعمت نصیب فرما دی, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. تو میرے حضرت فرماتے ہیں کہ استاد صاحب نے ایک مرتبہ پوچھا کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ تو فقیر نے عرض کی کہ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ اپنی جہالت متحقق ہو رہی ہے, اور نقصان یہ ہے کہ اپنی نظر میں آپ کے علاوہ دوسرا کوئی جشتا نہیں ہے. اب بس آپ سے ہی ہم نے پڑھنا ہے, اور کوئی دوسرے استاد کو اپنا استاد نہیں بنانا.
ایک علم کے لیے ایک استاد کا ہونا یہ بہت مفید ہوتا ہے. ایک کتاب کسی ایک استاد سے پڑھی جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے، حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی ایک کتاب ہے حضرت کی آثار الاحسان، اس کا حضرت درس دے رہے تھے. تو درس دیتے ہوئے فرمانے لگے اگر یہ کتاب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو ایک علم ملے گا، یہ کتاب آپ مجھ سے پڑھیں گے تو آپ کو 2 علم ملیں گے. اس وقت ہم چھوٹے تھے، ہمارے سر کے اوپر سے بات گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت نے کیا فرمایا. لیکن حقیقت ہے کہ اگر ہم یہ کتاب، کوئی سی بھی کتاب ہم خود سے پڑھیں گے تو ایک علم ملے گا. وہ کیا کہ ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ بھی سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی گہرائی تک نہ پہنچے، اور اگر گہرائی تک پہنچ بھی گئے تو اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا. تو کتاب کو پڑھ کر بہت مشکل سے یا تو یہ کہ وہ عبارت حل ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، یا اس پر عمل کا طریقہ پتہ چلتا ہے. محنت اور جستجو کر کے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیلف لرنر ہوتے ہیں، خود ہی سے پڑھ کر، خود ہی سے جو ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں نیٹ پر ان کو پڑھ کر سیکھ کر خود سے کمپیوٹر ماسٹر بن جائیں. موبائل کا جو ریپیئرنگ ہوتی ہے، کمپیوٹر کی، لیپ ٹاپس کی جو ریپیئرنگ ہوتی ہے وہ خود سے سیکھ جائیں، خود سے سافٹ ویئر ڈیولپر بن جائیں. کوئی ہوتا ہے ایسا جو سیلف لرنر ہو، لیکن اس کو بھی بڑی محنت اور جد و جہد کر کے یہ چیز ملتی ہے. لیکن اگر وہی علم کسی استاد سے سیکھتا تو کم وقت میں زیادہ فائدہ ہوتا. تو وہی علم اگر استاد سے سیکھا جائے تو ایک تو یہ کہ وہ چیز سمجھ بھی آتی ہے، اس پر کام کرنے کا سلیقہ طریقہ بھی پتہ چلتا ہے. دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ کم وقت میں یہ چیز مل جاتی ہے، اور جو وقت پہلے بات میں ضائع ہونے کا اندیشہ تھا وہ وقت کسی اور مفید کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو حضرت نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، اگر یہ کتاب آپ مجھ سے پڑھیں گے تو آپ کو 2 علم ملیں گے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ والے کی بیان کے اندر، اس کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر ایک اور حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پڑھائی کے وقت، سبق کے وقت وہ باتیں بھی بتاتا ہے کہ جو کتاب سے ہٹ کے ہوتی ہیں، اور کتاب سے ہٹ کے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ ایک اور علم ہوتا ہے. اور یہ جو علم کتاب سے ہٹ کر غیر کتابی علم ملتا ہے، اس غیر کتابی علم کے اندر حکمت چھپی ہوتی ہے. حکمت کیا مطلب حکمت کا؟ حکمت کا مطلب ہوتا ہے تفقہ فی الدین. حکمت کا مطلب دین کی تفقہ، فقاہت اور دین کی سمجھ بوجھ، یہ حکمت کا مطلب ہے. لہذا جب حکمت نصیب ہوتی ہے غیر کتابی علم سے تو اس سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، وہ کتابی کیڑا نہیں رہتا. کتاب کی حد تک اس کو علم نہیں ملتا، کتاب سے ہٹ کر اس کو علم ملتا ہے. اور جب کتاب کی حد سے باہر کا علم اس کو ملتا ہے، ایک اللہ والی کی روشنی میں، اس کے سائے میں، اس کی علم اور حکمت کی روشنی میں جب علم ملتا ہے تو اس سے انسان کی تفقہ فی الدین پیدا ہوتی ہے. دین کے اندر مزید گتھیاں کھلتی ہیں، ذہن کھلتا ہے، سینے میں انشراح پیدا ہوتی ہے. بعض ایسے علوم ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں تھے پہلے. بعض ایسے علوم پتہ چلتے ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی سنا تھا، پڑھا تھا، لیکن اس کی دلیل نہیں تھی. بعض ایسی حدیثیں ہم نے بچپن میں پڑھی سنی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس کی سند پتہ نہیں ہوتی لہذا ہم اس میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. لہذا اس اللہ والے کی زبان سے اگر وہ حدیث ہم سن پڑھ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں دلیل مل جاتی ہے کہ بھئی یہ ایک سند شدہ حدیث ہے، یہ غیر مستند حدیث نہیں ہے، مستند
حدیث ہے، غیر مستند نہیں ہے. لہذا اس اللہ والے کی بیان سے جو حکمت ملتی ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ خیر کثیر. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے اللہ حکمت عطا کر دیتے ہیں، تفقہ فی الدین عطا کر دیتے ہیں، اس کو خیر کثیر عطا ہوتی ہے، بہت بڑی خیر. تو حضرت فرماتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ اپنی جہالت متحقق ہوئی، اور نقصان یہ کہ اپنی نظر میں آپ کے علاوہ دوسرا کوئی کشتا نہیں. حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، تمہاری اپنی نگاہ حسین ہو جائے گی. دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو، تمہاری اپنی نگاہ حسین ہو جائے گی. نگاہ حسین ہونے کا مطلب نگاہ پاک ہوگی، نگاہ آوارہ نہیں ہوگی، نگاہ کے اندر شرم آئے گی، حیا آئے گی. دوسروں کے اندر اگر برائی دیکھی بھی صحیح، برائی عمل کی، عقیدے کی نہیں، برائی عمل کی دیکھی، آنکھیں جھکا لی، تو تمہاری اپنی نگاہ کے اندر شرم پیدا ہوگی، حیا آئے گی، دوسرے کا رکھ رکھاؤ آئے گا، دوسرے کی عزت بچانا آئے گی، تو اللہ تمہاری عزت قیامت کے روز بچائے گا. آج اگر تم کسی کی عزت بچاؤ گے، کسی کا عمل بد دیکھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس کے گناہ کا گواہ نہ بنو، اس کے گناہ کا گواہ نہ بنو. اگر نہیں بنو گے تو کل قیامت کے روز تمہاری اس نیکی کا گواہ خود اللہ ہوگا. تمہاری نگاہ حسین ہو جائے گی، تمہاری نگاہ کی یہ پاکیزگی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار قریب سے کروائے گا، تمہارے نگاہ میں حسن آئے گا. اور پھر ایک اور مطلب اس نگاہ میں حسین ہونے کا یہ بھی کہ نگاہ کے اندر وسعت نظر پیدا ہوگی. وسعت نظر کیا مطلب؟ کہ تمہاری نگاہ کے اندر وسعت یہ پیدا ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ عمل میری نگاہ میں غلط ہو، اس کی نگاہ حقیقت میں غلط نہ ہو. بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جس کو انسان اپنی دانش میں غلط سمجھتا ہے لیکن وہ حقیقت میں غلط. آج کل یہی تو اختلافات ہیں نا بھائی، ہم رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا بغیر نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری نماز کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ غلط. کیوں غلط سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی وسعت نظر کمزور ہے، ان کی وسعت نظر محدود ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو حضور علیہ السلام کی حدیث میں آ گیا نا وہی ٹھیک، باقی سب غلط. اسی لیے تو جھگڑے ہیں، اسی لیے تو وسعت نظر کا اختلاف ہے. وسیع نظر ہو. وسعت نظر کا ایک مطلب تو یہ کہ انسان بعض ایسے باتوں میں جن کا خود انسان کو ادراک نہیں ہوتا اس میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کی نگاہ کے اندر نہ صرف شرم آتی ہے، حیا پیدا ہوتی ہے، وسعت نظر آتی ہے، بلکہ انسان دوسرے کی عزت اور وقار کا بھی محافظ بنتا ہے. بعض باتوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی انسان یہ شخص غلطی پر ہے، جیسے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھی غیر مقلدین جو ہیں وہ غلطی پر ہیں، غلطی پر ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ان کی وسعت نظر رکھتے ہوئے ان سے نمبر آزما نہ ہو کہ آؤ ذرا دو ہاتھ کریں، آؤ ذرا مناظرے کریں. اس پر وہ یوں کہہ دے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، چشم پوشی کرے. اس وقت تک یہ چیز وسعت نظر کی کرے کہ جب تک اس کا یہ عمل یا اس کا یہ اختلاف متعدی نہ بنے. متعدی کا مطلب کہ اس کے یہ عمل سے کسی اور کو یہ اثرات اور یہ جراثیم نہ منتقل ہو جائیں. یعنی کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر کسی اور حنفی کے پاس جا کر یہ کہے کہ یار تم آمین آہستہ بھی کیوں کہہ رہے ہو، یار تم جو ہے نا رفع یدین کے بغیر نماز کیوں پڑھ رہے ہو.
اس کے کانوں میں وسوسے ڈال کر یوں نہ کہے کہ یار دیکھو حدیث میں تو یوں آیا، تم غلط پڑھ رہے ہو، تمہارے ائمہ ایسے، تمہارے علماء ایسے، تم ویسے نہیں ایسے پڑھو، یہ متعدی ہوگا۔ تو اگر اس کے یہ عمل کی خرابی متعدی ہونے کا ڈر نہ ہو تو تب تک چشم پوشی کرو، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ وسعت نظر کا ایک مطلب یہ بھی ہے، لیکن یہ اس وقت تک کہ جب تک متعدی نہ ہو۔ آج کل کے دور میں یہ چیز متعدی ہو رہی ہے، متعدی اس وجہ سے کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، وہ اس بات میں اسٹریٹ فارورڈ وہ یہ کہا کرتے تھے، بھئی یہ جو غیر مقلدین ہوتے ہیں نا، یہ دوسرے کے توے پر اپنی روٹی سیکتے ہیں، دوسرے کے توے پر، گرم توے پر اپنی روٹی سیکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک عالم نے، ایک ماں باپ، حنفی ماں باپ نے ایک اپنے بچے کی پرورش حنفی طریقے پر کی ہوتی ہے، بڑی محنت کر کے اس بچے کے اندر حنفی احناف کی جو محبت ہے اور ان کا جو عمل ہے وہ ڈالا ہوتا ہے، اور بچپن سے بچہ حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتا آ رہا ہوتا ہے، محنت کسی نے کی بھی ہوتی ہے، اس کا توا گرم کسی اور نے کیا ہوا ہوتا ہے، ایک غیر مقلد آ کر اس کے کانوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ یار یوں کیوں، یوں کرو، اور وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا کوئی راہبر رہنما نہ ہو تو بیچارہ تو وہ تو پھر راہ درگاہ، وہ تو بیچارہ دھکے کھائے گا، پھر گمراہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ کسی اگر رہبر اس کے ساتھ ہو تو اس کے پاس آ کر اس کو یہ کہے گا، حضرت فلاں شخص جو ہے، فلاں جو صاحب ہے، وہ مجھے اس طرح کے وسوسے دے رہے ہیں کہ آمین زور سے بولا کرو، اور جو ہے رفع یدین کیا کرو، اس طرح ہاتھ باندھا کرو سینے پر، وہ مجھے اس طرح کر رہا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اس کو پھر سمجھانے بیٹھو، اور گھنٹوں کی تقریر کے بعد پھر اس کو صحیح کرو، اس کے توے پر جو توا ٹھنڈا ہو گیا پھر سے گرم کرو۔ تو اس طرح کر کے اگر متعدی نہ ہو تو پھر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، وسعت نظر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نگاہ کو ہماری حسین کر دے، وسعت نظر پیدا کرے، تو یہ وسعت نظر اچھا گمان رکھ کر ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں، شیخ معصوم نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جوتیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ اہل اللہ کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ محفوظ کا مطلب ابتداءً گناہ ہو سکتا ہے لیکن انتہاءً نہیں، ابتداء میں گناہ ہو سکتا ہے لیکن انتہا پر اس کے کفارہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی گناہ کا کر دے گا، یہ حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گناہوں سے محفوظ ہیں، حالانکہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے گناہ ہوئے اور ایسی ایسی لغزشات ہوئی کہ جس پر رجم جیسی حد جاری ہوتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے صحابہ آسمانی ہدایت کے ستارے، اور اس میں کسی صحابی کی تخصیص نہیں فرمائی کہ فلاں ہیں فلاں نہیں، کچھ ہیں باقی نہیں، ایسا نہیں کہا، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ آسمانی ہدایت کے ستارے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو تخصیص نہیں ہے، اس کا کیا مطلب کہ صحابہ تمام کے تمام ہدایت پر ہیں، اور ہدایت پر جو ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب گناہوں سے محفوظ ہو، نیکی کے رستے پر قائم ہو۔ اچھا، اب حدیث میں آیا کہ ایک صحابی سے بے حیائی ہو گئی، ایک صحابیاں ہیں ان سے غلطی ہو گئی، اور دونوں پر اپنے اپنے وقتوں میں حضور علیہ السلام نے حدود کا نفاذ کیا، رجم کروایا، لیکن جب رجم ہوا تو اس صحابی اور صحابیہ کی بخشش کی گواہی بھی حضور علیہ السلام نے دی، اور اس کی توبہ کی قبولیت کی گواہی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی،
بلکہ یہاں تک فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پہ تقسیم ہو جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو۔ کیا توبہ ہوگی ان کی! اور یہ توبہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی تھی۔ اس صحابیہ سے جب غلطی ہوئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے اپنی شریعت میں یہ حکم دیا ہے نا، آپ کے اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے اس طرح کی حرکت کری تو اس پر رجم ہے، اور اس کے بغیر پاکی نہیں ہے، میں ناپاک ہو چکی ہوں، مجھے پاک فرما دیجیے۔ اندر سے تڑپ تھی نا، آگ لگی ہوئی تھی اندر پاک ہو جانے کی، لہذا حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا چلی جاؤ، تمہارے بطن میں ایک بچہ ہے، اس کی پرورش ہو۔ پیدا ہو چکا گود میں، حضور علیہ السلام کی 9 ماہ کے بعد خدمت میں آ رہی ہیں، یا رسول اللہ اب تو پاک کر دیجیے نا، اب تو یہ پیدا بھی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کی کفالت تمہارے ذمہ، اور کفالت کتنی ہے؟ قرآن کہتا ہے حولین کاملین، 2 سال مکمل ان کی پرورش ہو۔ تو 2 سال ان کی پرورش میں اس صحابیہ نے لگایا، لیکن اس پورے 2 سال اور پہلے کے 9 مہینوں کے اندر جو ایک اندر آگ لگی ہوئی تھی وہ مدھم نہیں پڑی، اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اب حضور کی خدمت میں اس حالت میں آتی ہیں 2 سال گزرنے کے بعد کہ وہ بچہ اپنے پیروں سے چل رہا ہے، اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کھا بھی رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں، حضور اب تو پاک کر دیجیے نا، تو کفالت بھی ہو گئی، بچہ خود کھا پی سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، جاؤ اس عورت کو پاک کراؤ۔ رجم ہو گیا۔ جب رجم ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے کسی کی بات پر ناراض ہو کر یہ فرمایا کہ اسے برا مت کہنا، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سب مدینے والوں کی تقسیم ہو جائے تو سب کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ کیا توبہ ہوگی! آپ سوچئے، 9 مہینے اندر ہی اندر وہ آگ لگی رہی تھی، پھر 2 سال اور آگ لگی رہی، 2 سال 9 مہینے کتنی شدت کے ساتھ اس عورت نے توبہ کی ہوگی، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حفاظت کی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بربنائے طبع بشری، اگر ان سے یہ لفظ ہو بھی گئی تو انہیں پاک کر کے اپنے پاس بلایا ہے، ناپاک اپنی حالت میں اپنے پاس نہیں بلا لیا۔ تو پاک کر کے اگر اپنے پاس بلایا اللہ نے، تو اس کا مطلب کہ ابتدا میں غلطی ہوئی، انتہا میں پاک ہو کر اللہ کے پاس واپس لائے۔ جب پاک ہو کر اپنے اللہ کے پاس واپس لوٹے تو ہمارے لیے وہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ نہیں؟ ہمارے لیے رضی اللہ عنہ ہوئے۔ کیوں؟ ایمان پر خاتمہ ہوا، ایمان کامل پر خاتمہ ہوا، توبہ پہ خاتمہ ہوا، اور اس توبہ کی قبولیت پر خاتمہ ہوا جس کی بشارت اس زبان نے دی ہے جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لہذا صحابہ کرام محفوظ عن الخطا، ہر خطا سے محفوظ۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، یعنی ابتداءً گناہ ہو سکتا ہے لیکن انتہاءً نہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اچھی توجیہ کر لیں، عمل کے اندر ہو، عمل کے اندر اگر غلطی ہوئی تو اس کی اچھی توجیہ کر لیں، کیونکہ گناہ تو ہمیں نظر آ جاتا ہے لیکن ان کی توبہ نظر نہیں آتی۔ اور حفاظت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً انابت کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے فوراً ہوش میں آتے ہیں، فوراً ہوش میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے فرمایا، اگر شیطان انہیں مس ہونے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ فاستعذ باللہ، فوراً چونکتے ہیں، چونک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، مجھ سے کیوں غلطی ہوئی ہے، میرا قدم غلطی کی طرف کیوں اٹھ رہا ہے، میں غلط بولنے کیوں لگا ہوں۔ اپنے آپ کو روکتے ہیں، ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں اپنی طبیعت کے اندر، اپنے مزاج کے اندر، اپنے عمل کے اندر ٹھہرتے ہیں۔
اور جیسے کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تھے پہلے تول پھر بول. اپنے بول سے پہلے تولتے ہیں کہ میرا بول جو ہے نا، میرا جو بات ہے وہ کتنی اچھی ہے، اس کا وزن نیکی کی طرف ہے یہ گناہ کے پلڑے میں. لہذا پہلے تولو پھر بولو. لہذا بولنے پر اپنی گرفت ہو کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، کیا سننے لگا ہوں، کیا دیکھنے لگا ہوں، کہاں جانے لگا ہوں، کیا سوچنے لگا ہوں. اپنے قلب کے اندر ٹھہراؤ. اس سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. اور یہ چیز اس وقت ہے کہ جب انسان کو یہ عمل کرتے ہوئے اس کی فکر ہو، تقویٰ کی فکر ہو، مستحضر رہے یہ چیز. اور یہ مستحضر کب ہوگا؟ کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا ہو کہ میرے عمل کر جانے سے، عمل سے پہلے مجھ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، عمل سے پہلے مجھ پہ پکڑ نہیں ہے، سوچ پر پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر میں نے عمل کر لیا تو پکڑ کرے گا کون؟ اللہ. اللہ مجھے پکڑے گا، اللہ مجھ پر پکڑ نازل فرمائے گا. لہذا مجھے اللہ کا ڈر ہے. لہذا رأس الحکمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ حکمت عطا فرمائے اسے خیر کثیر عطا فرماتے ہیں. اور حکمت ہے کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ. حکمت کی جڑ، حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اللہ کا جو خوف ہوتا ہے انسان کے قلب کے اندر ایک دم آ جائے کہ میں کیا کرنے، کیا کہنے، کیا دیکھنے لگا، کیا سوچنے لگا. فوراً انسان اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو ملامت کرے. اس ملامت کرنے سے گویا کہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اس کو نفس لوامہ دے دیا. اس کی کرسی بڑھ گئی ہے، اس کا اسٹیٹس بڑھ گیا ہے، اس کا رینک اللہ کے ہاں بڑھ گیا. اسے پہلے نفس امارہ ملا ہوا تھا، جس نفس امارہ کا خاصہ کیا تھا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر وقت گناہوں کا حکم، ہر وقت. اب اس کو اللہ نے ذرا اونچا مقام دے دیا اور اسے نفس لوامہ عطا کر دیا. جس نفس لوامہ کی ایک تو اللہ نے قسم کھائی ہے، اور وہ نفس لوامہ ہے کیا؟ ملامت کرنے والا. میں نے کیا کر دیا، مجھ سے کیا ہو گیا، میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں. یہ ملامت کرنے والا آگے کی دعا کرے کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ بھی دے دے. اور جب نفس مطمئنہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے تو وہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ وہ نفس ہوگا جو نیکیوں کی طرف دوڑنے والا ہوگا اور گناہوں سے تو اس کو خیال ہی نہیں آئے گا. اور اس پر وہ روتا ہوگا، اپنی نیکیوں پہ بھی روتا ہوگا کہ پتہ نہیں میرے اللہ کو پسند بھی آئیں کہ نہیں، پتہ نہیں میرا اللہ مجھے قبول بھی کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں میرا وہاں کیا بنے گا. حضرت فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالی ایک کلام لکھتے ہیں، ایک منظوم. اس میں حضرت فرماتے ہیں کیا یہی اعمال لے کر پیش خالق جاؤں گا، کیا کیا دنیا میں نے، کیا میں لے کر جاؤں، کیا یہی اعمال لے کر پیش خالق جاؤں گا، کیا کیا دنیا میں نے، کیا میں لے کر جاؤں گا. ڈر ہو کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے سوالوں کا حساب کتاب دینا ہے. اور جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا، جس کی سوال جواب اس سے شروع ہو گیا، بس پھنس گیا. حدیث میں آتا ہے وَمَن نُوشِقَ حِسَابِهِ فَقَدْ عُذِّبَ او کما قال. فرماتے ہیں جس سے سوال جواب شروع ہو گیا وہ تو پھنس گیا. یہاں ہمارے قریب میں میانی صاحب میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ تعالی ہے نا، مدفون ہیں. ان کے بارے میں کسی نے، اللہ والے نے خواب دیکھا کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوا تو دراصل حضرت لاہوری صاحب رحمہ اللہ کثیر البکا تھے، بہت زیادہ رونے والے. جب بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا تذکرہ ہوتا نا رونے لگتے تھے.
جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے، حدیث کا مطالعہ کرتے، کوئی بھی ایسی بات آ جاتی جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا، رونے لگتے تھے، بہت ہی نرم دل ہو چکے تھے، کثیر البکا تھے، تو بات بات پہ رو پڑتے تھے۔ تو فرماتے اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ احمد علی اتنا کیوں روتے تھے، کہ لوگ کثیر البکا کہنے لگے تھے، اتنا کیوں روتے تھے؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ کا ڈر تھا، باری تعالیٰ آپ کا ڈر تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا احمد علی کیوں، میرا ڈر کیوں؟ اب حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث یہ والی جو ساجد نے ابھی پڑھی نا وہ یاد آ گئی، وَمَن نُوشِقَ حِسَابِهِ فَقَدْ عُذِّبَ، کہ جس سے سوال جواب شروع ہو گئے بس پھنس گیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی مجھے یہ حدیث یاد آئی میں اور پھڑک پھڑک کے رونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی رو مت، تیرا تو اللہ میں نے اتنا مقام اونچا کیا کہ نہ صرف تیری مغفرت کری ہے بلکہ تو جہاں دفن ہے سب موتا کی مغفرت ہے، اس قبرستان میں جتنے بھی موتا ہیں سب کی مغفرت ہے، تو روتا کیوں؟ تو میرے عزیزوں یہ اللہ والے تھے، یہ محبت دل میں رکھنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے من پہ محنت کی ہوئی تھی، اپنے من کی دنیا کو روشن کر لیا تھا۔ ہم نے انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اپنے دل میں اپنے اللہ کی محبت کو بسانا ہے، اپنے عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو لے کر آنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس راستے پر قدموں کو جما کے رکھیں۔ دیکھیں نفس و شیطان ہمارے اندیکھے دشمن ہیں، قدم قدم پر ہمیں راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، ان کا کام ہے۔ لہٰذا یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کیا کر رہے ہیں؟ بھٹکانے کا، راہ حق سے بھٹکانے کا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بھٹک جانا یا راہ حق پہ رہنا؟ بس ہم نے راہ حق پہ رہنا ہے، ہم نے اس کے لیے محنت میں لگی رہنا ہے۔ لہٰذا اس محنت کے لیے ہی یہ مجاہدات ہیں کہ اپنے شیخ سے رابطہ رکھو، اپنے شیخ کے بتائے معمولات کو کرو، یہ ذکر، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگاہ باں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے ایسی تو نہیں کہہ دیا تھا؟ یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے دل کی دنیا کو روشن کرنے، ہماری خودی کو روشن کرنے والے ہیں، ہمارے اندر کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے من کی دنیا کی آنکھ کو روشن فرمائے، ہمارے من میں اپنے اللہ کی محبت پیدا ہو، اور اس کے راستے پر ہم قدموں کو جما کے چلائیں، راہی حق پر قدموں کو مستحکم رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔